الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو ICSE کے دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم 70واں سپارہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تلاوت سنتے ہیں۔ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کے آئے گا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران دونوں روشن صورتیں ہیں، خاص طور سے پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سایہ میں اس طرح آئیں گی جیسے وہ ابر کے دو ٹکڑے ہوں یا دو سائبان ہوں یا قطار باندھے پرندوں کے دو غول ہوں۔ یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ اور خصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا یاد کرنا اور سمجھنا برکت کا سبب ہے، اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات ہے، اور اس صورت سے غلط قسم کے لوگ فائدے نہیں اٹھا سکتے۔ معاویہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ غلط قسم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والا کبھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چلے گا۔ یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم
ذكركم أفلا تعقلون بسم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کا نام خاص آیت کے سے ماخوذ نہیں ہے، چونکہ اس میں مسلسل بہت سے انبیاء کا ذکر آیا، اس لیے اس کا نام انبیاء رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط یعنی تقسیم کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا یہ تیسرا دور تھا۔ اس میں دعوت، توحید اور عقیدہ، آخرت پر شکوک اور اعتراضات جو پیش کرتے تھے، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلی جو ہم پڑھیں گے، اس میں کفار مکہ کی یہ غلط فہمی کہ بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا، اس بنا پر ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار۔ نمبر 2، ان کا آپ پر اور قرآن پر مختلف اور متضاد قسم کے اعتراضات کرنا اور کسی ایک بات پر نہ جمنا۔ ان کا یہ تصور کہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے چند روز کھیل کر یوں ہی ختم ہو جانا ہے، چونکہ کوئی ہو جانا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، کسی حساب کتاب اور جزا و سزا سے سابقہ پیش نہیں آنا، اور یہ چیز ان کی غفلت اور بے انتہائی کی اصل جڑ ہے، لاپرواہی کی۔ نمبر 4، شرک کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ شرک پر ان کا اصرار اور توحید کے خلاف ان کا جاہلانہ تعصب۔ نمبر 5، ان کی یہ غلط فہمی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جھٹلانے کے باوجود جب ان پر کوئی عذاب نہیں آتا تو ضرور نبی جھوٹا ہے۔ عذاب الہی کی وہ وعید جو اللہ کی طرف سے ہمیں سناتا محض خالی ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے اہم واقعات سے چند نظیر پیش کی گئی، جسے یہ سمجھانا مقصد ہے کہ تمام وہ پیغمبر جو انسانی تاریخ کے دوران میں اللہ کی طرف سے آئے تھے، انسان ہی تھے، اور نبوت کے امتیازی وصف کو چھوڑ کر دوسری صفات میں وہ ویسے ہی انسان ہوتے تھے جیسے کہ دنیا میں عام ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ بتایا گیا کہ انسان کی نجات کا انحصار اسی دین کی پیروی اختیار کرنے پر ہے۔ جو لوگ اسے قبول کریں گے وہی اللہ کی آخری عدالت سے کامیاب نکلیں گے انشاءاللہ اور زمین کے وارث ہوں گے، اور جو لوگ اسے رد کر دیں گے، نہ مانیں گے اور آخرت میں بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ وہ فیصلے کے وقت سے پہلے اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ نادان ہیں وہ لوگ جو نبی کی آمد کو اپنے لیے رحمت کی بجائے زحمت سمجھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت۔ مراد ہے کہ قرب قیامت یعنی اب وہ وقت دور نہیں جب لوگوں کو اپنے حساب دینے کے لیے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا پڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا علامت ہے کہ نوح انسانی کی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہے۔ اب وہ آغاز کی بنسبت انجام سے قریب ہے۔ آغاز اور وسط کے مرحلے گزر چکے ہیں اور یہ آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ آپ نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا کہ میں ایسے وقت پر مابعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی میرے بعد بس قیامت ہی ہے۔ کسی اور نبی کی دعوت درمیان میں حائل نہیں، سنبھلنا ہے تو میری دعوت پر سنبھل جاؤ، کوئی اور ہادی اور بشیر اور نذیر ڈرانے والا نہیں آنے والا۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ ویلعبون، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت آتی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، ان کو بد تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ کسی بھی تنبیہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نہ خود سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا انجام ہوگا، اور نہ اس پیغمبر کی بات سنتے ہیں۔ نصیحت کیا ہے کہ لوگ غفلت کی وجہ سے اعراض برتتے ہیں، اور ہمیں اس میں ہمارے لیے کیا اشارہ ہے کہ کیا قرآن میرے لیے نعمت ہے، میرے لیے اس میں کیا نصیحت ہے، کیا میں اسے ہنسی مذاق میں تو نہیں زندگی گزار رہی، کیا میں نصیحت توجہ سے سنتی ہوں؟ مگر اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو سنتے ہی نہیں، اگر سنتے بھی ہیں تو صرف برکت کے لیے یا وظیفوں کے لیے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اور وہم یلعبون، اور وہ ہیں کہ
اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کھیل سے مراد یہی زندگی کا کھیل ہے جسے اللہ اور آخرت سے کافی لوگ کھیل رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسے سنجیدگی کے ساتھ نہیں سنتے بلکہ کھیل اور مذاق کے طور پر لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، کیا تم آنکھیں دیکھتے جاؤ، جادو کے پھندے میں پھنستے چلے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے اس بات کا جواب دیا گیا، پھنستے جاتے ہو، یعنی ترجمہ یہ کہ سرگوشیاں کفار مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار آپس میں بیٹھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے کی فکر بڑی لاحق تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص بہرحال نبی تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا ہے، بیوی بچے رکھتا، آخر اس میں وہ نرالی کیا بات ہے کہ وہ اس کو ہم سے ممیز کرتی ہے اور ہماری بنسبت اس کو اللہ سے غیر معمولی تعلق کا مستحق بناتی ہے۔ البتہ اس شخص کی باتوں میں اور شخصیت میں ایک جادو ہے، جو اس کی بات کان لگا کر سنتا ہے وہ اس کے قریب جاتا ہے اور اس کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اگر یہ اپنی خیر چاہتے ہو تو نہ اس کو سنو اور نہ اس سے میل جول رکھو، کیونکہ اس کی باتیں سننا، اس کے قریب جانا گویا آنکھوں میں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنسنا ہے۔ اور جس چیز کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا الزام لگاتے تھے، سرداران قریش نے ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے ملوں اور اسے سمجھاؤں کی کوشش کروں۔ یہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد روز بروز بڑھتی دیکھ کر اکابر قریش جو تھے وہ بہت سخت پریشان تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ابو الولید تم پر اطمینان ہے، جاؤ جا کر اس سے بات کرو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بھتیجے ہمارے ہاں تم کو بہت عزت حاصل ہے، تم خود بھی جانتے اور نسب میں بھی، تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو، تو اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے آئے؟ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ساری قوم بے وقوف ٹھہرایا، اس کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی۔ باپ دادا جو مر چکے ان سب کو تم نے گمراہ اور کافر بنایا۔ اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا میں بڑائی پانا ہے تو آؤ ہم سب مل کر تمہیں اتنا روپیہ دے دیتے ہیں کہ تم سب مالدار ہو جاؤ، سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں وہ بھی دے دیں گے، بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہ بنا دیتے، اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو اس کا بھی ہمارے پاس علاج ہے۔ یہ باتیں وہ کرتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خوب بول چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید جو کچھ آپ کہنا چاہتے کہہ چکے اور یہ کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا مجھے جو کہنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ علم سجدہ کی تلاوت کرتے رہے، اتبا پیچھے ہاتھ زمین پر ہاتھ ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ جب وہ 38ویں آیت پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو پھر سر اٹھا کر اتبا سے فرمایا، ابو ولید جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکا اور آپ نے سن لیا اور آپ جانے اور آپ کا کام۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے سرداروں کے پاس گیا اور اس نے خدا کی قسم ابو ولید کا چہرہ بدلا ہوا اور یہ وہ صورت نہیں ہے جسے وہ لے کر گیا تھا۔ اس کے پہنچتے اس نے کہا، خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا، واللہ یہ شعر نہیں ہے اور نہ ہی سحر ہے اور نہ کہاوت ہے۔ اے قریش میری بات ماننا اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو یہ کافی لمبا اس میں واقعہ ہے اور یہ آیت بھی اسی صورت میں جو ہے اتری کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک بشر ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، رسول نے کہا میرا رب ہر بات کو جانتا ہے، یعنی کہ جب پھندے میں پھنس جاؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا جو آسمانوں اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع علیم ہے۔ یعنی کہ رسول نے کبھی جھوٹے پراپوگنڈے اور سرگوشیوں کی اس مہم کا جواب اس کے سوا نہ دیا کہ تم لوگ جو کچھ باتیں بناتے ہو وہ اللہ سنتا اور جانتا ہے، خواہ زور سے کہو یا چپ کے کانوں میں پھونکو۔ وہ کبھی بے انصاف دشمنوں کے مقابلے میں ترکی بترکی جواب دینے پر نہ اتر آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس پر پرانے زمانے کے رسول نشانیاں بھیجتے تھے، یعنی کہ اس کے پاس اگر کوئی نشانی ہے تو یہ وہ نشانی لے کر آئے۔
بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پراگندہ خواب ہے، یہ رات کو خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھ کے ہمیں سنانے لگتا ہے آیتوں کی شکل میں، نعوذ باللہ، بلکہ یہ تو خود ساختہ چیز ہے، اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی باتیں سمجھتے ہیں، یعنی پچھلے لوگوں کو بھی موجے دکھائے گئے وہ بھی نہیں مانے، اور ورنہ یہ لائے کوئی نشانی، جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جس سے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اور اب کیا یہ ایمان نہ لائیں گے؟ یعنی اس مختصر سے جملے میں نشانی کے مطالبے کا جو جواب دیا گیا وہ 3 مضمونوں پر مشتمل، ایک یہ کہ تم پچھلے رسولوں کی سی نشانیاں مانگتے ہو مگر یہ بھول جاتے ہو کہ ہٹ دھرم لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، نمبر 2 یہ کہ تم نشانی کا مطالبہ کرتے ہو مگر یاد نہیں رکھتے کہ جس قوم نے بھی صریحاً معجزہ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایمان لانے سے انکار کیا پھر وہ ہلاک ہوئے بغیر نہیں رہے، تیسرا یہ کہ تمہاری منہ مانگی نشانی نہ بھیجنا تو تم پر اللہ کی طرف ایک بہت بڑی مہربانی ہے، اب تم انکار کیے جاتے اور مبتلا عذاب نہ ہو، کیا اب نشانی اس لیے مانگتے کہ ان قوموں جیسا انجام دیکھو جو نشانیاں دے کر بھی ایمان نہ لائیں، وہ تباہ کر دی جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ دیکھو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر، یہ یہاں پہ ایک بہت بڑا اصول بتایا گیا کہ اہل علم سے پوچھ لو، تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بات انسان کو معلوم نہ ہو وہ علم والوں سے پوچھ لیا کرو، یعنی پوچھنے میں جاننے میں اس کو کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے، اور صحیح بات معلوم ہو وہ بات علماء سے معلوم کرنی چاہیے۔ یہاں پہ کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں یہاں کہا گیا اگر تمہیں آپ کی رسالت کے بارے میں کوئی شک ہے تو رسول کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں جاننے والوں سے پوچھ لو تاکہ تمہارا یہ شک دور ہو جائے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ ان کے سوال کا جواب ہے کہ رسول جو ہے وہ بشر نہیں ہو سکتے جس کہ وہ کھاتے ہوں اور وہ سدا جینے والے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اب پچھلی بستیوں کے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے، سورہ انبیاء ہے، اس میں انبیاء کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے، یعنی سورت کے اندر انبیاء کے متعلق باتیں ہیں، اور یہاں بھی جو بات کی جا رہی کہ جن بستیوں کے اندر بھیجے گئے تھے انبیاء ان کے ساتھ کیا بیتی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم عقل نہیں سمجھتے؟ اور پھر آگے فرمایا کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور اس کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہونے لگا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے، یعنی جب عذاب الہی سر پر آ گیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ آ گئی شامت، تو یہاں پہ فرمایا کہ مثلا ذرا اچھی طرح اس عذاب کا معائنہ کرو تاکہ کل کوئی اس کی کیفیت پوچھے تو ٹھیک بتا سکے۔ بھاگو نہیں، کہا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے بھاگو نہیں، جانو اپنی انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے، یعنی کہ تم سے پوچھا جائے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک تم بتا سکو، اپنے وہی ٹھاٹ جما کر پھر مجلس سے گرم کرو، شاید اب بھی تمہارے خدام ہاتھ باندھ کر پوچھیں کہ حضور کیا حکم ہے، اپنی وہی کونسلر کمیٹیاں جمائیں بیٹھے رہو، شاید اب بھی تمہارے عاقلانہ مشورے مدبرانہ آرا سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے دنیا حاضر ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو خلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک نہ ان میں رہا، کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، اور پھر کیا ہوا کہ ان کا حشر کیا ہوا کہ خلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا، جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد ان کے جسموں کا وہاں ڈھیر لگا ہوا تھا۔
ان کے اندر کوئی رمق باقی نہ رہی، کوئی شان و شوکت اور کوئی دنیا کی لذت جس سے حاصل کرتے تھے وہ نہ رہی۔ جعلناہم حسیدن خامدین، اور ہم نے ان کو بجھے ہوئے ڈھیر کی طرح کر دیا۔ سورہ یاسین میں بھی یہی آتا ہے، یعنی جیسے آگ جلانے کے بعد راکھ کا ایک ڈھیر ہوتا ہے، اسی طرح وہ ڈھیر بن گیا، اور جس کے اندر زندگی کو کوئی حرارت اور کوئی رمق نہ تھی۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو جو کچھ بھی اس میں ہے کچھ کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر توجہ نہ کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ انسان دنیا میں بس یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا، جو کچھ چاہے کرے، جس طرح چاہے کرے، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کسی کو ایسے حساب نہیں دینا، چند روز کی بری زندگی گزار کر سب کو بس یوں ہی فنا ہو جانا، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر صرف انجوائے نہ کرے، بلکہ جس خالق و مالک نے تمام چیزیں اور تمام نعمتیں دی ہیں اور دنیا میں یہ آزمائش رکھ دی، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے چیزوں کے خوف سے، موت کے خوف سے، اور رزق کی کمی سے، اور پھلوں کی کمی سے۔ پھر اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے، یعنی ہمیں کھیلنا ہی ہوتا تو کھلانا بنا کر ہم خود ہی کھیل لیتے۔ اس صورت میں یہ ظلم تو ہرگز نہ کیا جاتا کہ خام خواہ ایک ذی حس ذی شعور ذمہ دار مخلوق کو پیدا کر ڈالتا، اس کے درمیان میں حق و باطل کی یہ کشمکش اور کھینچا تانیاں کرائی جاتی ہیں، اور محض اپنے لطف و تفریح کے لیے ہم دوسروں کو بلا وجہ تکلیفوں میں ڈالتے۔ تمہارے خدا نے یہ دنیا ایسے کوئی اکھاڑا نہیں بنائی تھی بندوں کو درندوں سے لڑوا کر اور ان کی بوٹیاں نچوا کر خوشی کے ٹھٹھے لگاتے، نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ یعنی ہم بازیگر نہیں ہیں، نہ یہ ہمارا کھیل تماشا ہے، ہماری یہ دنیا ایک سنجیدہ نظام ہے جس میں کوئی چیز نہیں جم سکتی۔ باطل یہاں جب بھی سر اٹھاتا حقیقت اس سے تصادم کرتی ہے۔ اس دنیا کو اگر تم تماشا گاہ سمجھ کر جیو گے یا حقیقت کے خلاف باطل نظریات پر کام کرو گے تو نتیجہ تمہاری اپنی ہی تباہی ہوگا۔ زمینوں اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہاں سے توحید کے یعنی توحید اللہ اپنی ربوبیت سے چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جو ہر وقت کا نظر تھا، مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کا یہ نظام جس میں تم جی رہے ہو، جس کے متعلق ابھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ اور با مقصد اور مبنی حقیقی نظام ہے جس کے متعلق ابھی بتایا اس میں باطل ہمیشہ حقیقت سے ٹکرا کر پاش ہو جاتا ہے۔ اس پورے نظام کا خالق، مالک، حاکم اور رب صرف وہی ایک خدا ہے۔ اس حقیقت کے مقابلے میں باطل یہ ہے کہ اسے بہت سے خداؤں کی مشترک سلطنت سمجھا جائے، اور جو فرشتے بھی اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی بندگی کرنا ان کو ناگوار نہیں کہ بادل ناخواستہ بندگی کرتے کرتے وہ ملول ہو جاتے ہیں۔ اصل میں لفظ یہاں پہ استعمال ہوا لا یستحسرون استعمال کیا گیا، استحسار میں تکان کا بالغہ پایا، اسی سے مراد وہ تکان ہے جو کسی ناگواری کام کے کرنے سے لاحق ہوتی ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ ام اتخذوا الہۃ من الارض ہم ینشرون، اور کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عارضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام جو تھا وہ بگڑ جاتا، یعنی کہ دونوں کا نظام جو ہے اس سے بگڑ جاتا۔ پس پاک ہے اللہ رب العزت اس باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور وہ سب جواب دہ ہیں۔ یعنی آیت نمبر 23 میں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے اسے مخلوق سے پوچھتا نہیں ہے،
پوچھ نہیں مخلوق اس سے پوچھ نہیں سکتی یا رب تو نے ہماری یہ تقدیر کیوں مقرر کی، اور اللہ اس مخلوق سے ان کے عمل کے بارے میں ضرور پوچھے گا کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کی غلام ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبل بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا اسے چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھیں۔ یعنی اللہ نے اپنے لوگوں کے لیے بھی ذکر بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ذکر ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ حق بات کو نہیں جانتے، لہٰذا وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اسی لیے منہ موڑتے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ان کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تم میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر چلتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو بھی وہ اور اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجل ہے اسے بھی جانتا ہے، اور وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو دو وجود سے معبود بناتے تھے، ایک یہ کہ ان کے نزدیک وہ اللہ کی اولاد تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان کی پرستش کر کے انہیں اللہ کے ہاں اپنا شفیع یعنی سفارشی بنانا چاہتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ کوئی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اس کے حضور کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی وہ مخلوق ہے۔ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا وہ لوگ جنہوں نے اپنی نبی کی بات ماننے سے، آیت نمبر 30 ہے، انکار کر دیا، غور نہیں کرتے کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے ہیں اور ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ اس لفظ میں رتق اور فتق کے الفاظ استعمال کیے۔ رتق کے معنی ہے یکجا کرنا، اکٹھا ہونا، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، متصل اور متصلاق ہونا، اور فتق کے معنی ہے پھاڑنے اور جدا کرنے کے۔ بظاہر ان الفاظ سے جو بات سمجھ آتی ہوئی ہے کہ کائنات کی ابتدائی شکل ایک میس کی سی تھی، اور بعد میں اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے زمین اور دوسرے اجرام فلکی جدا جدا دنیا کی شکل میں بنائے گئے۔ اور پھر فرمایا کہ زندہ چیز پیدا کی، اس سے مفہوم آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ پانی کو اللہ نے سبب زندگی اور اصل حیات بنایا اور اسی میں سے اسی زندگی کا آغاز کیا۔ دوسری جگہ مطلب کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، سورہ نور میں خدا نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ ان کی نشانیوں کی طرف اور اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور وہ سب ایک ہی اس میں فلک میں تیر رہے ہیں۔ یسبحون کے یسبحون کے الفاظ بتاتے ہیں کہ صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ دوسرے اجرام میں فلکی بھی ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرنا اور غور کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ ہمارے لیے لازمی، جس طرح قرآن کے آیات کو پڑھنا ضروری، اسی طرح کائنات کے متعلق غور و فکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کبھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، اور اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟
اب یہاں سے سلسلہ تقریر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے درمیان جو برپا تھی اس کی طرف مڑ گیا. کل نفس ذائقۃ الموت وَلَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. آیت نمبر 35 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی انسان کے اوپر ہر جاندار موت کا مزہ چکھنا. ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کرتے ہیں، یعنی راحت، رنج، مفلسی، امیری، غلبہ اور مغلوبی، قوت اور ضعف، صحت اور بیماری، غرض تمام حالات میں تم لوگوں کی آزمائش کی جا رہی ہے تاکہ دیکھے کہ اچھے حالات میں متکبر ظالم خدا فراموش بندہ نفس تو نہیں بن جاتے، اور برے حالات میں کم ہمتی کے ساتھ پست اور ذلیل طریقے اور ناجائز راستے تو اختیار نہیں کرنے لگتے. لہٰذا کسی صاحب عقل آدمی کو ان مختلف حالات کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے. جو حالت بھی اسے پیش ہے اس کے امتحانی اور آزمائشی پہلو کو نگاہ میں رکھنا چاہیے. آزمائش تکلیف پر انسان صبر کرتا ہے، اور جب اچھے حالات آئیں تو فرعون بن جائے، یعنی تکبر کرنے لگے. تو یہاں پہ یہی کہا گیا ہے کہ آزمائش کریں، آخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 35 ہے. ابن زید کہتے ہیں کہ ہم ان کی آزمائش ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، تاکہ ہم دیکھیں کہ جو کام انہیں پسند ہے ان میں وہ شکر کتنا ادا کرتے ہیں اور اس میں وہ اللہ سے کتنے راضی ہیں، اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں. جیسے پیچھے مال اور اولاد وغیرہ کی بات ہو رہی تھی، تو اگر ان سے محبت ہے تو پھر ان کو پا کر شکر کتنا ادا کرتے ہیں. شکر زبان سے نہیں ہوتا، قولی اور عملی شکر ہوتا ہے اور قلبی بھی ہوتا ہے. تو جو کام انہیں ناپسند ہے اس پر وہ صبر کیسے کرتے ہیں. آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، یعنی برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے. یا اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ فکرہ ان کے مذاق کا مضمون نہیں بتا رہا، بلکہ مذاق اڑانے کی وجہ اور بنیاد پر روشنی ڈال رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ فکرہ بجائے خود کوئی مذاق کا فکرہ نہیں، مذاق تو وہ دوسرے ہی الفاظ میں اڑاتے ہوں گے اور کچھ اور ہی طرح کی آوازیں کستے ہوں گے اور فکرے چست کرتے ہوں گے. البتہ یہ سارا دل کا بخار ہے جس کی وجہ سے نکالا جاتا تھا، وہ یہ تھی کہ آپ ان کے خود ساختہ معبودوں کی خدائی کا انکار کرتے تھے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، یعنی بتوں اور بناوٹی خداؤں کی مخالفت تو انہیں اس قدر ناگوار ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تمہاری مذاق اڑاتے، مگر انہیں خود اپنے حال پر شرم نہیں آتی کہ اللہ سے پھرے ہوئے اور ان کا ذکر سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں. انسان جلد باز واقع ہوا ہے. 30 انسان جلد باز مخلوق ہے. ابھی میں تم کو کچھ نشانیاں دکھاتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. خلق الانسان من اجل، انسان جلد بازی سے بنایا گیا یا پیدا کیا گیا، لیکن یہ لفظی معنی اصل کلام نہیں ہے. جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فلاں شخص عقل کا پتلا ہے اور فلاں شخص حرفوں کا بنا، اس طرح عربی میں کہتے ہیں فلاں چیز سے پیدا کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ فلاں چیز اس کی سرشت میں ہے. یہی بات جس کو یہاں خلق الانسان من اجل کہہ کر ادا کیا گیا، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز واقع ہوا ہے. یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. آج جو حال ہے اس کے لیے پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور وہ ہمیں دو کام کرنے چاہیے. ایک یہ کہ اللہ جب ہمیں یہ مشکل ہو کہ ہمارا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے. اور جیسے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ بچوں کی پریشانیوں میں مصروف رہتے ہیں کہ میرے بچے ہیں کیا ہوگا ان کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، خوف، مستقبل کی پریشانیاں، ہر وقت فکر مند رہنا، یہ اصل میں انسان کی عجلت پسندی کا نتیجہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہاں نشانیوں سے مراد ہے وہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان میں سے ایک عذاب الہی اور قیامت اور جہنم کا مضمون بھی تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ شخص آئے دن ہمیں ڈراتا ہے کہ میرا انکار کرو گے تو اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا اور قیامت تم پر یہ بنے گی اور تم لوگ یوں جہنم کے ایندھن بنائے جاؤ گے. مگر ہم روز انکار کرتے ہیں اور ادھر ادھر پھرتے، نہ کوئی عذاب آتا دکھائی دیتا اور نہ ہی کوئی قیامت ہی ہم پر ٹوٹ پڑتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ
اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. یعنی اگر اچانک دن کو یا رات کو کسی وقت خدا کا زبردست ہاتھ تم پر پڑ جائے تو آخر وہ کون سی زوراور حامی و ناصر ہے جو ان کو پکڑ سے بچا سکے گا. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ہی اس کو لمحہ بھر کی مہلت جو ہے وہ مل سکے گی. مذاق تم میں سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والی اسی چیز کے پھیرے میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. آیت نمبر 42. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ یعنی اچانک دن کو یا رات کو کسی وقت اللہ کا زبردست ہاتھ تم پر پڑ جائے تو آخر کون سی زور آور حامی و ناصر ہے جو اس کی پکڑ سے تمہیں بچا سکے گا؟ مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں گے؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے، نہ ہماری تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے عبادات کو ہم زندگی کا ضرور سامان دیے چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے. یعنی ہماری ان مہربانی اور پرورش سے یہ غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ اپنی خوشحالیوں اور سرداریوں کو یہ زوال سمجھنے لگے ہیں اور ایسے سرمست ہو گئے ہیں کہ انہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ اوپر کوئی اللہ بھی ہے جو ان کی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتا ہے. مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ کہ زمین میں ہر طرف غالب طاقت کی کار فرمائی ہے کہ یہ آثار نظر آتے ہیں کہ اچانک کبھی قحط کی شکل میں، کبھی وبا کی شکل میں، اور کبھی سیلاب کی شکل میں، اور کبھی زلزلے کی شکل میں، اور کبھی سردی یا گرمی کی شکل میں، اور کبھی کسی اور شکل میں کوئی بلا ایسی آ جاتی جو انسان کے سب کیے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہے. پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وہی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ تم انہیں خبردار کیے جاؤ. پھر آگے اللہ فرماتے اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے، یہ وہی عذاب جس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مذاق کے انداز میں کہتے ہیں، وہ عذاب کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا؟ اگر وہ عذاب ان کو چھو بھی جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. یعنی 2 پلڑے ہوں گے ترازو اور چیزوں کے وزن کا فرق ٹھیک ٹھیک بتا دیتے ہیں. اس طرح ہماری میزان عدل بھی ہر انسان کے کارنامہ زندگی کو جانچ کر بے کم و کاس بتا دے گی کہ اس میں نیکیوں کا پہلو غالب ہے یا بدی کا پہلو غالب ہے. آیت نمبر 48. پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی عطا کر چکے ہیں. یہاں سے انبیاء کا ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی انبیاء کو بھیجا اور انہیں اسی طرح روشنی اور ذکر عطا کر چکے. ان متقی لوگوں کی لیے بھلائی ہے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہو. اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس ذکر کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ یعنی کہ یہ اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے اوپر کیا گیا ہے. ذکر اپنے وسیع معنوں کے لحاظ سے ہے، اس میں نماز، تلاوت قرآن، دعا، استغفار وغیرہ سبھی شامل ہیں، لیکن مخصوص اسلام میں اللہ کی تسبیح اور تقدیس، توحید اور تمجید اور اس کی عظمت اور کبریائی اور صفات کمال کے بیان اور دھیان کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ ذکر قرآن کے معنی میں قرآن میں ذکر اللہ کی تاکید و ترغیب میں مختلف عنوانات ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. اے ایمان لانے والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو.
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنے رب کا ذکر کرو اپنے جی میں گڑ گڑا کر اور خوف کی کیفیت سے اللہ کو بھولنے اور اس کی یاد سے غافل ہونے سے شدت سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہونا غفلت کرنے والوں میں جنہوں نے اللہ کو بلایا اور اللہ نے انہیں بھی بلا دیا۔ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو ان کے نفسوں میں بلا دیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، زیادہ ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ اکثر مار اور اولاد کی وجہ سے انسان ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اس کے بعد اسی طرح خاص طور پہ جمعے کے وقت یہ کہا گیا، یہ آیت اس وقت تھی کہ اس کے بعد رزق کی تلاش کرو اور حالات میں جو بھی ہو اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا احسان مارو اور ناشکری نہ کرو۔ اور پھر اسی طرح حج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مزدلفہ میں قیام کرو تو جب نماز ادا کر لو تو میرا ذکر کرو، قیام قعودم والا جنوبکم۔ اور بعض آیات میں اونچے اونچے اعمال صالحہ کا مقصد اور روح ذکر بتایا گیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اور اسی طرح یہاں تک کہ جہاد جیسے عمل میں بھی حکم دیا گیا کہ وہاں بھی تم قدم جما کر جنگ کرو اور اللہ کا ذکر کرو، امید ہے کہ فلاح یاب ہوگے۔ تو یہاں پہ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے ہیں، ہم خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جس کی تم گرویدہ ہو، جس کو تم پوجتے ہو۔ اوپر ذکر جو تھا وہ قیامت کا تھا، اور اب ذکر جو ہے یہاں پہ فوری طور پہ ہم اس کو خوب جانتے ہیں، یہاں پہ ہوش مندی یعنی کہ ہم معنی ہے کہ ہم انہیں خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی، یعنی جو ہوش مندی اس کو حاصل تھی وہ ہماری عطا کر دی تھی، ہم اس کو خوب جانتے تھے، یعنی ہماری یہ بخشش کوئی اندھی بانٹ نہ تھی، ہمیں معلوم تھا کہ وہ کیسا آدمی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو نوازا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کے حوالے کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کس کے گرویدہ؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے جواب دیا ہم اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی بتوں کی دلیل پوچھی جاتی ایک ہی ہوتی ہر قوم میں کہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اسی لیے ہم رسم و رواج کو لے کر چل رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق اڑاتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے اور اس کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر تمہاری گواہی پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہاری موجودگی صرف بتوں کی خبر لوں گا، موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی موقع پا کر جب کہ پجاری اور مجاور موجود نہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مرکزی بت خانے میں گھس گئے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ خدا کی قسم انہوں نے کہا کہ مجھے خدا کی قسم ہے تمہاری موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، یعنی انہوں نے اپنی عملی طور پہ بھی پھر اگلی آیت میں ثابت کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرح رجوع کر لیں۔ پھر آگے فرمایا انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی کوئی ظالم تھا۔ بعض لوگ بولے ہم ایک نوجوان کا ذکر سنتے جس کا نام ابراہیم ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔
یعنی ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منہ مانگی مراد تھی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بات صرف پروہتوں اور پجاریوں کے سامنے نہ بلکہ عام لوگوں کے سامنے ہو، تو پھر انہیں کہا کہ اسے پکڑ کر لے آیا جائے۔ انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیوں یہ حرکت کی؟ انہوں نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعہ تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی مت پلٹ گئی اور وہ بولے تو جانتا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوئی، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے ہونا چاہیے کہ یہ بت تو بولتے نہیں۔ اپنی عاجزی اور غلطی کا اعتراف کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ توف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں کے اوپر کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے، کیا تم بھی عقل نہیں رکھتے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ اور ابراہیم کے ساتھ، اور وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے اس کو بری طرح ناکام کر دیا۔ یعنی کس طرح وہ اپنا منہ لے کر رہ گئے، ایک دوسری نظر میں بھی کیسے ملاتے کہ اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے ہوگا، لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانتے۔ پھر آگے فرمایا ہم نے اسے اور لوط کو بچا کر ان کی سرزمین کی طرف نکال کر لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہوئی تھیں۔ یعنی شام اور فلسطین کی سرزمین، اس کی برکتیں مادی اور روحانی بھی تھیں۔ روحانی بھی، مادی حیثیت سے وہ دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں سے، روحانی حیثیت سے وہ 2000 برس تک انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں اتنی کثرت سے انبیاء مبعوث نہیں ہوئے تھے، اور ہم نے اسحاق عطا کیا اور یعقوب۔ مزید ہر ایک کو صالح بنایا، یعنی بیٹے کے بعد پوتا بھی ایسا ہو جسے نبوت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلَى الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو حکم ہماری رہنمائی سے کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے بستی سے بچا کر نکال دیا جو وہ بدکاریاں کرتی تھی۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کیا کرتی تھی۔ در حقیقت تو بڑی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالحوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِن كَرْبٍ عَظِيمٍ۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، اشارہ حضرت نوح کی طرف ہے۔ یاد کرو جب ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے کہ اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے کے بعد آخر تھک ہار کر انہوں نے مانگی تھی انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں اب میری مدد کو پہنچ۔ اور پروردگار زمین پر ایک کافر باشندہ بھی نہ چھوڑ۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ یعنی اس کرب عظیم سے مراد ایک بد کردار قوم کے درمیان زندگی بسر کرنے کی مصیبت ہے، یا پھر طوفان نوح کے قصے کی، طوفان نوح کا، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام کو
سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ جو بھی تسبیح کیا اور پرندوں کو مسخر کر دے جو تسبیح کیا کرتے تھے، یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کر گئے تھے۔ اور اس تسخیر کا حاصل یہ تھا کہ وہ بھی حضرت نوح کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ یہی بات جو ہے سورہ صاد میں بھی بیان کی گئی کہ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی مسخر کر دیے تھے، اور جو اکٹھے ہو جاتے تھے سب اس کی تسبیح کو دہراتے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور یہی حکم پرندوں کو دیا۔ ارشادات سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت داؤد جب اللہ کی حمد و ثنا کی گیت گاتے تو ان کی بلند اور سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے، پرندے ٹھہر جاتے تھے، اور ایک سما سا بن جاتا تھا۔ اس معنی کی تائید حدیث کرتی ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو غیر معمولی طور پر خوش آواز بزرگ تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے۔ جب وہ ختم کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس شخص کو داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ پھر بھی کیا تم ہمارے شکر گزار نہیں ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کی حکم سے سرزمین کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ان سب کے نگران کون تھے؟ ہم ہی تھے۔ اور جنوں میں سے ایسے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اور جنوں میں سے ایسے جن ہم نے صرف اس لیے مسخر کیے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، جو ہمارے حکم سے کوئی ان میں سے انحراف کرتا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے جسے وہ چاہتا قلعے اور مجسمے اور حوض بڑے بڑے لگن اور بھاری جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ پھر جب ہم نے سلیمان کو وفات دے دی تو ان جنوں کو اس کی موت پر مطلع کرنے والی کوئی چیز نہ تھی۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جن جو ہیں ان کو غیب کی خبریں، تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جنوں کو خبر ہی نہ ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 83 میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور یہی ہوش مندی، حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی۔ ربہ انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین، یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ دعا کا انداز کس قدر لطیف ہے، مختصر ترین الفاظ میں اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد بس یہ کہہ کر رہ جاتے ہیں کہ تو ارحم الراحمین ہے، انت ارحم الراحمین۔ آگے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں، کوئی عرض نہیں، کسی چیز کا مطالبہ نہیں۔ اس طرز دعا میں کچھ ایسی شان ہے جیسے کوئی انتہائی صابر اور قانع اور شریف و خوددار آدمی پے در پہ فاقوں کے بےتاب ہو کر کسی نہایت کریم النفس ہستی کے سامنے بے بس انتہا ہو کر رہ جائے، میں بھوکا ہوں آپ فیاض ہیں، آگے کچھ زبان سے نہ نکلے۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ کہ ہر بیمار کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہاں الحمدللہ دیکھیں مسلسل نبیوں کے واقعات پڑھیں اور ہر نبی کی اپنی انڈیویجول جو دعا ہے یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں ہم ان کے بارے میں جانتے کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے اور وہ 18 سال تک جو ہے وہ بیمار رہے، اور ایک طرف داؤد علیہ السلام جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوا تھا اور یہ اس وقت بیمار تھے، ان کی آزمائش بہت بڑی تھی
جس میں وہ مبتلا ہوئے۔ نیک سے نیک انسان تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اور کسی کے بارے میں انہیں کے بعض لوگ ہوتے ہیں بہت ہی نیک اور صالح ہوتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف یا آزمائش آ جاتی ہے تو پھر لوگ باتیں بٹورنے لگتے ہیں کہ اندر جانے پتہ نہیں اس نے کیا ایسا کام کیا کہ جسے اسے بظاہر میں یہ سزا مل رہی، حالانکہ ایسا نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ تکلیف ہوئی تو انہوں نے اتنی پیاری یہ دعا اپنے رب سے کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ مثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکری للعابدین۔ اور جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی نہیں اس کو دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے، اور اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو جو عبادت گزاروں کے لیے اس میں تھا۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا پاؤں مار، یہ ٹھنڈا پانی موجود ہے نہانے کو اور پینے کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر پاؤں مارتے اللہ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کیا جس کے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس سے غسل کرنے اور پینے سے ان کی بیماری دور ہوگی۔ یہ علاج اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کا کوئی سخت جلدی مرض تھا، ان کا جسم سر سے پاؤں تک پھوڑوں سے بھر گیا ہوا تھا۔ اس قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اس شان سے پیش کرتا ہے کہ وہ صبر کی تصویر نظر آتے ہیں، اور پھر کہتا ہے قرآن ان کی زندگی عبادت گزاروں کے لیے ایک نمونہ ہے، یعنی وہ مجسمہ صبر تھے، اور انہیں یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پھر لوٹائیں اپنی خاص رحمت کے طور پر، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری ان کے صبر کی وجہ سے دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عبادت گزاروں پر آزمائش آتی ہے۔ اللہ جس کی، ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے اللہ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ آزما سکے کہ وہ کس حال میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 85 میں، اسماعیل و ادریس و ذی الکفل کل من الصابرین، اور یہی نعمت اسماعیل، ادریس علیہ السلام اور ذی الکفل کو دی، یہ سب صابر لوگ تھے۔ یہاں ان کی صبر کی جو ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ سارے لوگ جو تھے سب کے سب ان کی خاص خوبیاں کیا تھی، کون سی نعمت ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ دی تھی، صبر کی نعمت تھی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر نصیب کرے۔ تو یہاں پہ ذی الکفل کا لفظی ترجمہ جو ہے، یہاں پہ ذی الکفل کا صاحب نصیب اور مراد ہے، اخلاقی بزرگی اور ثواب آخرت کے لحاظ سے صاحب نصیب، نہ کہ دنیاوی فائدوں کے لحاظ سے۔ یہ ان بزرگ کا نام نہیں بلکہ لقب ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ ان کا ذکر ہے، دونوں جگہ ان کو اسی لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالحین میں سے تھے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ اب یہاں پہ مراد حضرت یونس علیہ السلام، کہیں ان کا نام لیا گیا اور کہیں انہیں ذوالنون اور صاحب حوت یعنی مچھلی والے کے لقب سے یاد کیا گیا، یعنی مچھلی والا انہیں اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے یا بیچتے تھے، بلکہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا۔ تو آگے فرمایا اور یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا، یعنی وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور ان کے لیے اپنی ڈیوٹی چھوڑ جانا جائز ہوتا۔ یہاں پہ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی بھی دعا ہے جو کہ بہت پیاری، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، یعنی انہوں نے خیال کیا کہ اس قوم پر تو عذاب آنے والا، مجھے کہیں چل کر پناہ لینی چاہیے تاکہ خود بھی عذاب میں نہ گر جاؤں۔ یہ بات بجائے خود تو قابل گرفت نہ تھی، مگر پیغمبر کا اذن الہی کے بغیر ڈیوٹی سے ہٹ جانا قابل گرفت تھا۔ آخرکار اس نے تاریکیوں میں سے پھر پکارا، یعنی مچھلی کے پیٹ میں سے جو خود تاریک تھا اور اوپر سے سمندر کی تاریکیاں۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور پکارا تب ہم نے اس کی پکارا کہ کوئی خدا مگر تو پاک ہے، تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں سے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی یہ دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب بھی کسی مسلمان
کسی بھی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ دعا مانگنے لگے تو کیا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا جو ہے من الظالمین بھی پڑھ لیا کرے۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کی فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اس کو نجات بخشی اور ہم اسی طرح مومنین کو بچا لیا کرتے ہیں۔ آگے 80 اسی طرح جو آیا تھا وہاں تکلیف میں تو تھے، لیکن غم زیادہ کس چیز کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور یہ مصیبت آ گئی، یہ اندھیرے آ گئے ہیں، تو فرمایا ہم ایمان رکھنے والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو تو ہی ہے، پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ یہ یہاں پہ فرمایا کہ بیوی کو درست کرنے سے مراد بانجھ پن دور کر دینا اور سن رسیدگی کے باوجود حمل کے قابل بنا دیا۔ بہترین وارث تو تو ہی ہے، یعنی تو اولاد نہ بھی دے تو غم نہیں، تیری ذات پاک وارث ہونے کے لیے کافی ہے۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے، یعنی ان کی دعائیں قبول کی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ شوق سے دعائیں مانگتے تھے اور نیکی کے کاموں میں آگے آگے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم سب حقیقت میں ایک ہی امت اور ایک ہی ملت ہے۔ دنیا میں جتنے نبی بھی آئے وہ سب ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور وہ اصل دین یہ تھا کہ صرف ایک اللہ ہی انسان کا رب ہے اور اکیلے اللہ ہی کی بندگی اور پرستش کی جانی چاہیے۔ بعد میں جتنے مذاہب پیدا ہوئے اسی دین کو بگاڑ کر بنا لیے گئے، اس کی کوئی چیز کسی نے لے لی اور کوئی چیز کسی نے لے لی، یعنی اسے جز اس کے حصے کر ڈالے، سب کو ہماری طرف پلٹنا۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دی وہ پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یہ جوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، یعنی جوج ماجوج کے بعد یہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، وعدہ حق پورا ہو جائے گا، پورا ہونے کا وقت آ لگے گا۔ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ان کا ظہور ہو جائے گا اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس معنی کو زیادہ کھول دے گا جو مسلم اور حذیفہ کی نے روایت کیا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو: دھواں، دجال، دابت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج کی یورش، اور 3 بڑے خسوف ہوں گے: زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی، یعنی بس اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں یاجوج ماجوج کی یورش کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پیٹوں کی حاملہ نہیں کہہ سکتے جب کس وقت اس کا بچہ پیدا ہو جائے۔ یاجوج ماجوج، قرآن مجید میں حدیث میں یاجوج ماجوج کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے، قیامت کے قریب کے زمانے میں یہ دونوں آپس میں ہی لڑ جائیں گے، پھر ان کی لڑائی جو ہے ایک عالمگیر فساد کی موجب بن جائے گی۔
اور بھی اس کے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں. اگر یاجوج ماجوج کے متعلق جو ہے ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس کے بارے میں موجود ہے. آگے فرمایا اور وعدہ برحق پورا ہونے کے قریب آ لگے گا، یعنی کہ اس وقت قیامت کا وقت آ جائے گا تو یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا. کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. یعنی پھر ایک طرح کی معذرت پائی جاتی ہے، اس لیے وہ غفلت کا ذکر کرنے کے بعد پھر خود ہی صاحب اعتراف کریں گے کہ ہم نے انبیاء ہمارے پاس خبردار کرنے کے لیے آئے لیکن ہم نے حقیقت میں ان سے غافل رہے، بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے معبود جنہیں تم پوچھتے جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم سب کو جانا ہے. اور تمہارے خدا ہوتے، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے. اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. وہاں وہ پھکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز تک نہ سنائی دے گی. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہوگا تو یقیناً وہ اس سے دور رکھی جائے گی. تو یقیناً وہ ان سے دور رکھے جائیں گے. یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیکی کی اور سعادت کی راہ اختیار کی. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی وعدہ فرما چکے ہیں کہ وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اس کو نجات دی جائے گی، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ کوئی انہیں پریشانی ہوگی. اس کی سسراہٹ تک نہ سنیں گے اور نہ ہی سنیں گے، اور ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان میں رہیں گے. یعنی کہ جو انہیں چیزیں پسند ہوں گی وہ اسی میں رہیں گے. ان کو ہاتھوں نہ وہ گھبراہٹ ہوگا اور نہ انہیں کوئی پریشانی ہوگی. یہ روز محشر اور خدا کے حضور پیشی کا وقت عام لوگوں کے لیے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہوگا، لیکن نیک لوگ اس پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری رہے گی اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں جیسے تومار میں اور اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ بہرحال ہو کر رہنا ہے. یعنی پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ رول کر کے وہ بھیجا جاتے تھے احکامات، تو یہاں پہ بھی وہی تومار کو اسی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزاروں کے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو بھیجا یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہمارے لیے رحمت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، کیونکہ جب تک آپ موجود تھے اس وقت تک اللہ نے فرمایا کہ وہ عذاب نہیں دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی سراپائے رحمت ہے. آپ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور قیامت کے دن بھی آپ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوں گے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے اللہ تم کو خبردار کر دیا. اب میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے. اللہ وہ باتیں بھی جانتا جو آوازیں بلند کہی جاتی ہیں اور جو کچھ تم سرگوشیوں میں کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید تمہارے لیے یہ ایک فتنہ ہے. قال رب الحکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. آخر کار رسول نے کہا میرا رب حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے اس کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. یہاں پر جو ہے ہاف ہوتا ہے، 5 منٹ کا بریک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.